پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں پاک بھارت مذاکرات کے پیچھے عالمی ایجنڈا کیا ہے اور دنیا کی کون سی بڑی طاقتیں پاک بھارت مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہمسایہ ملکوں کے درمیان اس وقت کو تعلقات بہتری کرنے کے لیے کیوں چنا گیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دو حریف ملکوں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں، جس کی تصدیق سعودی نائب وزیر خارجہ اور امریکہ میں اماراتی سفیر دونوں کر چکے ہیں۔ تاہم سوال یہ بھی ہے کہ بھارت سے قریبی تعلقات رکھنے والے یہ دونوں خلیجی ممالک دو ایٹمی طاقتوں کی دوستی کروانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگاروں کے خیال میں امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں ان خلیجی ممالک کے ذریعے قیام امن کا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت کے اندرونی حالات بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے متقاضی ہیں۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز نے اس سال جنوری میں دونوں جنوبی ایشیا ہمسایہ ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کی دبئی میں ملاقات کا انکشاف کیا تھا۔ دلی کے فوراً بعد اسلام آباد کا دورہ کرنے والے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ 2019 میں جموں کشمیر کی خود مختار حیثیت تبدیل کیے جانے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات تعطل کا شکار رہے ہیں۔ یاد رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی آئینی حیثیت بدل دی تھی، جس کے جواب میں پاکستان نے اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ سفارتی تجارتی تعلقات میں بڑے پیمانے پر کمی کر دی۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ ایٹمی استعداد رکھنے والے پڑوسی کیوں یکایک مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئے، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی اسلام آباد اور نئی دلی کو مذاکراتی میز پر لانے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اس دوران یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ دونوں حکومتوں نے گزشتہ کئی ماہ کے دوران بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے تعلقات کو معمول پر لانے کی بھی کوشش کی ہے۔ جنرل ریٹائر طلعت مسعود کے خیال میں دونوں ملکوں نے اندرونی سیاسی، معاشی اور اقتصادی حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمسائے کے ساتھ شورش کو ختم کیا جائے۔ بھارت اور پاکستان دوسرے مسائل کے علاوہ گزشتہ 1 سال سے ساری دنیا کی طرح کووڈ-19 کے جھمیلے میں الجھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی نسبت بھارت میں سنگین شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور نئی دلی میں یہ احساس یقیناً موجود ہے کہ لائن آف کنٹرول پر کبھی کبھار ہونے والی فائرنگ سویلین آبادی کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کسی بھی وقت معاملات کے ہاتھ سے نکلنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں دنیا کی بڑی طاقتیں خصوصاً امریکہ، روس اور چین پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، اور جس کی بڑی وجوہات میں سے ایک دونوں ہمسایہ ممالک کا ایٹمی طاقت ہونا ہے۔ دراصل یہ روس اور چین ہی ہے جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی کی راہیں ہموار کرنے میں مدد فراہم کی ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان اپنے مفادات جنوبی ایشیا سے منسلک ہے۔ بیجنگ سی پیک منصوبے کو خراب ہونے سے بچانا چاہتا ہے، جبکہ ماسکو گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے اس مرتبہ جنگ کی بجائے دوستی کی راہ اختیار کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی اس خطے کے لیے پالیسی ماضی سے بہت مختلف ہے۔ امریکہ بھی یقیناً جنوبی ایشیا میں امن دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ واشنگٹن کا بڑا ہدف چین ہے، جسے وہ نئی دلی کے ذریعے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں ملوث رہے گا تو چین پر توجہ نہیں دے سکے گا، جبکہ امریکہ کی دلچسپی ہے کہ دلی پوری طرح بیجنگ کو مصروف رکھے، جس سے امریکی مفادات کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان گزشتہ کچھ عرصوں سے سرحدی کشیدگی بھی شاید دلی کو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں امریکی فوجی انخلا کے بعد
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور عدم اعتماد جنگ سے پہلے ہی تباہ حال ملک کو مزید غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہمسایہ ملکوں کے درمیان اس وقت کو تعلقات بہتری کرنے کے لیے کیوں چنا گیا؟ مبصرین کا خیال ہے کہ شاید عمران خان اور نریندر مودی دونوں تقریباً اپنی حکومتوں کی مدت کے وسط میں ہیں۔ یہ دونوں کے لیے کوئی بڑا فیصلہ لینے کا آخری موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد دونوں اگلے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے، اور ایسے وقت میں ان کے لیے کسی پیش رفت کو عوام میں مقبول بنانا انتہائی مشکل ہوگا۔ عوامی طور پر دیکھا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے سیاسی رہنما انتخابات میں ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دے کر اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت دوسرے ملک کو دشمن کے طور پر پیش کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نریندر مودی خصوصاً اس میں پیش دکھائی دیے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان اور بھارت نے بیک چینل ڈپلومیسی کے لیے آخر دو خلیجی ممالک کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اس سوال کا ایک سادہ جواب تو یہ ہے کہ ان خلیجی ممالک کے پچھلے کچھ برسوں سے پاکستان کے علاوہ بھارت کے ساتھ بھی مثالی تعلقات ہیں، لہٰذا دونوں ممالک کو ان کی ثالثی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان نے ان دونوں ممالک کو ثالثی کی نہیں چنا بلکہ بین الاقوامی طاقتوں نے چنا ہے، اور اس میں بنیادی کردار امریکہ کا ہے۔ اس بارے طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد سے متحدہ عرب امارات کی اسلامی دنیا میں کافی مخالفت پائی جاتی ہے، اور شاید ان کے خیال میں پاکستان اور بھارت تعلقات میں کوئی کردار ادا کر کے وہ ان دونوں ملکوں کے مسلمانوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے اس معاملے میں ملوث ہونے کی ایک وجہ اس عرب ملک میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اور بھارتی شہریوں کی موجودگی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ متحدہ عرب امارات میں موجودہ پاکستانی اور بھارتی ورکرز کے درمیان تناؤ کی وجہ بن سکتی ہے، جو کسی صورت بھی اماراتی حکومت کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ امریکہ نواز سعودی عرب کا بھی ہے، جس نے پہلے کشمیر کے معاملے پر بھارت کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا، اور اب وہ مودی اور عمران خان کی دوستی کروانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔